بنیادی تعلیمات سے کا ممکن ہو جائے، زبان قال سے اور زبان حال سے۔ یہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہم لوگ عام طور پر مرتد صرف اس کو سمجھتے ہیں جو کھلم کھلا کفری عقائد کا اعلان کرے، توحید کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، رسالت کا انکار کرے، امہات العقائد کا انکار کرے اور ایک طرح سے بغاوت کر دے۔ حالانکہ یہ ارتداد صرف اس دائرے تک محدود نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ارتداد کا شکار ہوتا ہے کوئی، وہ غیر شعوری درجہ ہوتا ہے۔ ارادے کے ساتھ کوئی پہلے ہی قدم میں اسلام کو ترک کرنے والا ہو، ایسا کم ہے۔ زیادہ تر غیر اسلامی تہذیب سے متاثر ہونا شروع ہوتا ہے انسان، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام کو ایک مکمل تہذیب سمجھنے والے مسلمانوں کی تعداد اس دور میں کم ہوتی جاتی ہے۔ ایک مذہب کے طور پر سمجھنے والے لوگوں کی تعداد بہت ہے، لیکن اسلام ایک مکمل تہذیب ہے، ایک مکمل کلچر ہے، ویلیوز کے ایک مکمل مجموعے کا نام ہے۔ یہ سمجھنے والے لوگ کم ہوتے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے ہمارا نظام تعلیم۔ جو نظام تعلیم دنیا میں اس وقت چھایا ہوا ہے، جو تہذیب چھائی ہوئی ہے، اور جس نظام تعلیم میں ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ان کی غالب تعداد تعلیم پاتی ہیں، وہاں میں پھر اس لفظ کو دہراتا ہوں، غیر شعوری طور پر وہ غیر اسلامی تہذیب کو قبول کرنا شروع کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی۔ عام طور پر آپ حضرات اللہ کے رسول کے اس ارشاد کو خطبہ نکاح میں سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے دو جملے الگ الگ موقع پر کہے گئے، خطبہ نکاح میں ایک ساتھ ملا کر پڑھے جاتے ہیں۔ پہلا جملہ ہوتا ہے النکاح من سنتی، دوسرا جملہ ہوتا ہے ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کا یہ مطلب تو سبھی سمجھتے ہیں کہ نکاح رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے کہ جو میری سنت کو ناپسند کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ عام طور سے اس دوسرے جملے کو بھی نکاح کی سنت سے متعلق سمجھا جاتا ہے، اور جن کا نکاح ہو چکا ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں سنت رسول پر عمل کر چکا ہوں۔ ومنهم من ينتظر، اور جو انتظار میں ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ابو کو جلدی توفیق دے کہ مجھے سنت رسول کی ادائیگی کا موقع دے۔
حالانکہ یہ بالکل غلط تشریح ہے اللہ کے رسول کے ارشاد کی۔ اصل میں جب عربی زبان سے اسلام اردو میں آیا تو اسلام کے بہت سے مفاہیم بدل گئے، ایک سیکنڈ ہینڈ اسلام بن گیا۔ سنت عربی زبان میں جس چیز کو کہتے ہیں اس کے لیے قریب تر لفظ ہماری اردو زبان میں تہذیب ہے، اور گویا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جس کو میری تہذیب پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ غور کیجیے، ہمارے معاشرے میں کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ جنہیں غیر شعوری طور پر، میں بار بار یہ لفظ بول رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ غیر شعوری لفظ کو، غیر شعوری کے مفہوم کو بھی آپ کتنا سمجھ رہے ہیں۔ انہیں وہ کوئی سوچ سمجھ کر، تقابلی مطالعہ کر کے، کمپیریٹو اسٹڈی کر کے یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ مغربی تہذیب بہتر ہے، اسلامی تہذیب کمتر ہے، لیکن وہ ماحول کے اثر سے، والدین کی طرف سے صحیح اور مکمل تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اسکول، کالج اور عام ماحول اور ٹی وی وغیرہ کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں اور چپ کے خاموشی کے ساتھ غیر اسلامی تہذیب ان کو پسند آنے لگتی ہے، اور اسلامی تہذیب وہ ان کو پسند نہیں آتی، اس کو پسماندگی معلوم ہوتی ہے، تقیانوسیت معلوم ہوتی ہے، قدامت پسندی معلوم ہوتی ہے۔ تو جب اسلامی تہذیب کی جگہ پر دوسری تہذیب پسند آنے لگتی ہے، یہاں سے تہذیبی ارتداد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور خبر بھی نہیں ہوتی ہمیں کہ ہم دھیرے دھیرے ارتداد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو اکثر لوگ آپ کو بے تکلف بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ دیندار لوگ بھی ہو سکتے ہیں، نمازی بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی باغی قسم کے لوگ نہیں، لیکن دائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے کا التزام کرنا یہ اسلامی تہذیب ہے، اور بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ غیر اسلامی تہذیب ہے، جو کوئی معمولی قسم کی چیز نہیں ہے۔ اور ان چیزوں سے شروعات ہوتی ہے ذہنی، فکری، تہذیبی ارتداد کی۔ پہلے تہذیبی ارتداد آتا ہے، سونے کے اوقات، جاگنے کے اوقات، لباس کی وضاحت، رشتوں میں انتخاب کن بنیاد پر کیا جائے، بیٹی کے لیے داماد کون سا چنا جائے، بیٹے کے لیے بہو میں کیا دیکھا جائے، یہ سب تہذیب ہے۔ بہت سے لوگ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ جب مسئلہ رشتوں کا آتا ہے تو وہ غیر اسلامی تہذیب کی بنیاد پر رشتوں کو قبول اور ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پھر رشتے کو پکا کرنے کے لیے جو تقریب منعقد کی جاتی ہے، انگیجمنٹ کی رسم، اس میں بھی غیر اسلامی طور طریقوں کو اکثر لوگ قبول کرتے ہیں، اور انہیں نہیں خبر ہوتی کہ یہ بھی ہم تہذیبی ارتداد کے ایک
پہلو کو قبول کر لیں۔ پھر آتا ہے مسئلہ نکاح کا، لین دین کا، جہیز کا۔ اب جہیز کی امید کرنا، جہیز کا مطالبہ کرنا، جہیز قبول کرنا 100% غیر اسلامی کافرانہ تہذیب کی چیز ہے۔ اسلامی تہذیب میں جہیز کی امید کرنا، اس کا بوجھ لڑکی والوں پر ڈالنا، ایک لسٹ دینا، مطالبہ کرنا، یہ ایک معمولی سا گناہ نہیں ہے، یہ ایک تہذیبی ارتداد کی طرف ایک اور قدم ہے۔ اسلامی تہذیب میں اس کا تصور ہی نہیں، اور اس کی ایک عجیب و غریب دلیل یہ ہے کہ آپ ایک عرب ملک میں رہتے ہیں، کسی عربی زبان کے ماہر سے پوچھئے کہ جہیز کے لیے عربی میں کیا لفظ ہے۔ عربی زبان میں جہیز کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں، کیونکہ الفاظ تہذیبوں کے تجربے کی وجہ سے بنائے جاتے ہیں۔ کسی سماج، معاشرے میں اور تہذیب میں کسی حقیقت کا تجربہ ہوتا ہے تو اس کو ادا کرنے کے لیے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی لفظ بنتا ہے۔ دوسری زبانوں سے بھی الفاظ لیے جاتے ہیں۔ اسلامی تہذیب میں جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں۔ لیکن کیا آپ بتائیے کہ کیا برصغیر کے مسلمانوں میں تقریباً 100% جہیز کا رواج ہے یا نہیں؟ یہ خالص کافرانہ تہذیب ہے، خالص غیر اسلامی تہذیب۔ اسلامی تہذیب نے اتنا وقار دیا ہے، ہائی اسٹیٹس، ڈگنیٹی دی ہے لڑکی کو کہ لڑکی کے والدین پر قطعاً کوئی بوجھ نہ پڑے، نہ جہیز کی صورت میں، نہ نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے کھانے پینے اور دعوت کا کوئی اہتمام ہو۔ یہ غیر اسلامی ہے۔ کوئی مہمان باہر سے آئے ہوں وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو روز مرہ کسی دن بھی آپ کے گھر میں آئیں گے تو آپ یقیناً ان کی ضیافت کریں گے۔ آپ یقیناً یہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے، اور میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تہذیبی ارتداد چپکے چپکے ہمارے اندر کتنا داخل ہو چکا ہے۔ اگر جہیز کا لین دین اسلام میں اس کی ذرا بھی گنجائش ہوتی تو اس کا رواج صرف بر صغیر میں نہ ہوتا، پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں وہاں ہوتا۔ دنیا کے مسلمان جانتے نہیں جہیز، بلکہ مختلف ملکوں کے مسلمانوں کا رواج یہ ہے، اسلامی تہذیب کی روح پر عمل کرتے ہوئے۔ مثلا ملیشیا میں خود دیکھا ہے میں نے وہاں کہ وہاں جب نکاح کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں مسجد میں تو اس موقع پر جو خاطر تواضع ہلکی پھلکی لڑکی والوں کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے لیے بھی لڑکے والے یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ پوچھیں لڑکی والوں سے کہ اس اہتمام میں آپ کا کیا خرچ ہوا، اور وہ مجلس سے اٹھتے نہیں اس سے پہلے جب تک کہ وہ اسی محفل میں اس خرچ کے مطابق ایک چیک سائن کر کے لڑکی کے بارے میں حوالے نہ کرتے۔ یہ بالکل غیر اسلامی تہذیب ہے جو برصغیر کے مسلمانوں میں ہندوؤں سے آئی۔
کیونکہ برہمن اور ہندو کلچر میں ذلیل ترین مخلوق ہے ایک لڑکی اور ایک عورت، ذلیل مخلوق ہے. وہاں کنیا دان ہوتا ہے، یعنی دان کے طور پر باپ اپنی بیٹی کے حوالے کر دیتا، بیٹی کو حوالے کر دیتا. جب ملک میں اس بات کا چرچا ہوا آزادی اور تقسیم کے بعد کہ اسلامی قانون میں لڑکی اور عورت کے یہ مقام ہے اور جہیز کے بجائے مہر کا نظام ہے، مہر شوہر کو ادا کرنا ہوتا ہے آؤٹ آف ریسپیکٹ، ایک عزت کے ٹوکن کے طور پر. تو ہمارے ملک انڈیا میں باقاعدہ ہندو کوڈ بل میں ترمیمات کی گئیں اور اسلامی قانون سے کچھ چیزوں کو لیا گیا، اور بدنام زمانہ ہمارے ملک کی جو سیاسی پارٹی ہے اس کے بڑے لیڈر اس وقت وزیر اعظم تھے اٹل بہاری واجپئی. انہوں نے پارلیمنٹ میں ان ترمیمات کو جو ہندو کوڈ بل میں انہوں نے پیش کی منظوری حاصل کرنے کے لیے، تو اس وقت اپنی تقریر میں بلا تکلف اور بلا جھجک انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس قانون میں کچھ تبدیلیاں اور ترمیمات جو آج ہم پیش کر رہے ہیں یہ ہم نے اسلامی قانون سے لی. کوٹ کیا انہوں نے، اور یہ بات بہت سے ان کے خود ساتھی سیاسی لیڈروں کو پسند نہیں ہے. چنانچہ اس کے 2 دن کے بعد جب یہ خبریں تھوڑی سی عام ہوئی میڈیا کے ذریعے کہ کچھ اندرونی طور پر کچھ لوگوں کو ان کی تقریر کے وہ جملے پسند نہیں آئے، تو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ مجھے اس کے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ اسلام کا جو سسٹم ہے جس کو میں نے غور سے پڑھا ہے وہ کہیں بہتر ہے ہمارے اپنے پرانے قوانین سے، اور اس لیے ہمیں اس کو لینے میں کوئی تکلیف نہیں. ہم لوگ باقاعدہ علماء کا ایک وقت لے کر ان کے پاس گئے، ان کا الگ موضوع ہو جائے گا. میں کہنا چاہتا ہوں ارتداد کا جو دائرہ ہے وہ کتنا وسیع ہے. ہمارے یہاں جب ارتداد کا بولا جاتا ہے وہ شکیلیت ہے اور انکار حدیث ہے اور قادیانیت ہے، اس قسم کی مثال کے طور پر جو الفاظ بولے جاتے ہیں اس سے مجھے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہم ارتداد کے وسیع ترین دائرے کو سمجھ نہیں پا رہے. ہو سکتا ہے ہمارا آپ کا گھر میں ارتداد داخل ہو چکا ہے. اگر دیور اور بھابھی کے درمیان بے تکلفی کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو یہ تہذیبی ارتداد ہے. کیا ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وہ فاصلے اور وہ ڈسٹینس مینٹین کیا جا رہا ہے جس کو رسول اللہ نے اتنا سخت جملہ بولا تھا الحمد الموت، کہ دیور اور بھابھی، دیور کا بھابھی سے بے تکلفانہ گفتگو اور اختلاط یہ موت ہے، موت. اتنا سخت لفظ اللہ کے رسول نے بولا. اور ہمارے گھروں میں شاید ہی کوئی گھر کہاں ہے، سوال ہی پیدا. میں تو نہیں مانتا، میرے تجربے میں تو نہیں ہے. یہ سب تہذیبی ارتداد ہے جسے دیندار طبقہ قبول کیے ہوئے، اور میں یہاں اس ارتداد پر وہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کا شکار میرا اور آپ کا گھرانہ ہے. اس ارتداد پر ہم بولیں گے تو آپ خوش ہوں گے کہ ہم تو ماشاءاللہ پکے مومن ہیں. جہاں اس ارتداد کے شکار ہوں گے لوگ
وہاں ہم اس موضوع پر بات کریں گے. ہم یہاں اس مجمع کے سامنے اس ارتداد پر بات کر کے مزید آپ کو دھوکے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے کہ الحمدللہ ہم ارتداد سے بالکل پاک ہیں. نہیں میرے بھائیوں، جھانک کر دیکھو، کہیں نہ کہیں تہذیبی ارتداد کے ہم شکار ہیں. فکری ارتداد. ہمارا بچہ سائنس پڑھتا ہے اور پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے، لیکن سائنس میں وہ ڈارون کی تھیوری پڑھتا ہے. اب اس کے ذہن میں شکوک و شبہات آتے ہیں کہ بھئی یہ تھیوری آف ایوولوشن ہے جو ایک سائنسداں نے پیش کی کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. تو وہ بتاتا ہے کہ ایوولوشن کے ارتقاء ہے. پہلے کیچڑ ہوئی، پھر کیچڑ میں سے کوئی درخت نکلا، کوئی پیڑ نکلا، پھر اس میں سے کیڑے نکلے، پھر کیڑے میں سے تھوڑے تھوڑے بڑے کیڑے ہوئے، پھر وہ بڑے جانور ہوا، اور دھیرے دھیرے وہ ایک آدمی گوریلا بن گیا، بندر بن گیا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ ایوالو ہوتے ہوتے انسان بن گیا. کوئی دلیل، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی دلیل اس کی نہیں. یہ مفروضات پر مبنی ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، پھر ایسا ہوا ہوگا، پھر ایسا ہوا ہوگا، پھر ایسا ہوا ہوگا. مگر چونکہ یہ بات انگریزی میں کہی گئی اس لیے ہم نے کہا کہ آمنا وصدقنا، کیونکہ ہم غلام نسل کے لوگ ہیں اور ہمیں انگریزی میں بھی اگر کوئی گالی بھی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ. کم سے کم آپ نے ہم کو اس قابل سمجھا کہ آپ نے ہم کو انگریزی میں گالی دی. یہ آپ کی زرد نوازی ہے، ورنہ ہم تو اس لائق میں نہیں تھے. یہ غلام قوم کی نفسیات ہے. آپ اسے پوچھئے کہ ڈارون کے پاس اس کی دلیل کیا ہے. آپ میں سے کوئی سائنس کا ٹیچر ہوگا اس نے کبھی یہ سوال نہیں کیا. وہ پڑھا رہا ہے بچوں کو، بچے پڑھ. اب ایک انسان کو بندر کی اولاد کہا جا رہا ہے. میں انگلینڈ کے یونیورسٹی میں جو سائنس کی تعلیم کے لیے بہت مشہور ہے، لیڈس یونیورسٹی، آکسفورڈ اور کیمبرج لٹریچر کے لیے مشہور ہے، پولیٹیکل سائنس کے لیے مشہور ہے، لیکن سائنس کے لیے لیڈس یونیورسٹی کہا جاتا ہے کہ یو کے کی سب سے زیادہ ٹاپ یونیورسٹی. وہاں مجھے ایک مرتبہ لیکچر دینے کا موقع ملا تو میں چٹکی لینے سے تو باز آتا نہیں. یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور جب سامنے وہ لوگ بیٹھے ہوں تو میری رگ بہت پھڑکتی ہے، سارا تصوف بھول جاتا ہوں. میں نے ڈارون کی تھیوری کے پراخچے اڑائے، بہت مذاق اڑایا اس کا، سخت تنقید کی. لیکن میں نے کہا کہ لاسٹلی آئی مسٹ تھینک مسٹر ڈارون، آپ نے اپنے باپ دادا کا تعارف ہم سے کرا دیا. یو آر ایبسلیٹلی ٹرو. لیکن ہمارے باپ دادا کون تھے؟ وی نو بیٹر دین یو. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کون تھے. آپ کون ہوتے ہیں ہمارے باپ دادا بتانے والے؟ آپ بتا رہے ہو کہ آپ کا ددیال اور ننیال بندر ہے اور سسرال بھی، تو اوکے، وہ ہے، یو آر ایبسلیٹلی ایوری رائٹ ٹو ڈو سو. بٹ آپ کو ہمارے ددیال ننیال کے بارے میں بتانے کا کیا حق ہے؟ جانتے ہیں میرے پاس کون شخص بیٹھا تھا؟ لیڈس یونیورسٹی کے فزکس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ، اور فزکس میں یہ سب پڑھایا جاتا ہے. اس کی بشارے کے تو حالت خراب. اب اس کو تھینکس میموری ادا کرنے تھے، میرا شکریہ بھی ادا کرنا تھا. کنکلوڈنگ ایڈریس جو اختتامی کلمات ہوتے ہیں وہ اسی کو کہنے تھے. اور میں نے بہت سخت تنقید کی، اور میں نے کہا ایک طرف یہ نظریہ ہے انسان کو بندر کی اولاد بتانے کا، اور ایک طرف قرآن کا خیال ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ.
اسلام ایویلویٹ کرتا ہے انسان کو، اس طور پر بتاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں خدا کا نمائندہ ہے۔ خدا نے اس دنیا میں انسان کو عارضی اختیارات دے کر بھیجا ہے، پاور دے کر بھیجا ہے، اور کہا ہے تم جاؤ اپنے اختیارات کا، اپنے پاور کا استعمال کرو۔ کہاں اسلام انسان کو یہ مقام دیتا ہے اور کہاں موجودہ دنیا کی سائنس۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ واقعی تہذیبی اور فکری ارتداد ہے۔ تہذیبی ارتداد سے فکری ارتداد۔ ہمارے بہت سے لوگ فکری ارتداد میں مبتلا ہیں، انہیں معلومات نہیں ہیں، علم نہیں ہے، پروپیگنڈے سے متاثر ہیں، ماحول سے متاثر ہیں، اور وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ دنیا کے موجودہ مسائل کا حل صرف اور صرف اور صرف اسلام میں۔ تو یہ تہذیبی ارتداد کی الغار ہے اس وقت، بہت زبردست الغار ہے، اور عام طور پر جو طاقت سیاسی طور پر غالب ہوتی ہے وہی تہذیبی طور پر بھی غالب آ جاتی ہے، اور وہی فکری طور پر بھی دل و دماغ پر چھا جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مرحلہ بھی اللہ نہ کرے آ جاتا ہے کہ انسان اپنے ذاتی فائدوں کے لیے، پروموشن کے لیے، میڈیا میں اسپیس حاصل کرنے کے لیے، سیاسی اور معاشی فائدوں کے لیے، شہرت کے لیے، حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے کھلا اسلام سے نکل جانے کا اعلان کرتے ہیں۔ میں نے حسب معمول قرآن مجید کی 2-3 آیتیں بڑی، بہت آیات ہیں اس موضوع پر، چننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس آیت پر غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری نسلوں کو بت پرستی سے بچائے رکھیے گا۔ وہ ابراہیم جن سے پڑھ کر توحید کا داعی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، وہ بت شکن، لیکن اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری نسلیں ماحول کے اثر سے، بدلے ہوئے حالات کی وجہ سے کہیں وہ شرک کو قبول نہ کر لے، کہیں وہ مورتی پوجا اور بت پرستی نہ کرنے لگے۔ اتنے حساس تھے ابراہیم علیہ السلام توحید کے معاملے میں اور شرک کے معاملے میں، اتنے حساس تھے۔ کمال ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگے۔ ہم لوگ کبھی یہ دعا مانگتے کہ اللہ میری نسلوں کو بھی شرک سے بچا کے رکھیے گا۔ مطمئن ہیں کہ ہماری نسلوں میں تو کبھی شرک آئے گی۔ ہم مطمئن ہیں جن کو اطمینان کا کوئی حق نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام مطمئن نہیں ہیں جن کو اطمینان کا پورا حق تھا، اور اسی وجہ سے ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، قرآن نقل کرتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ آخری وقت ہے یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا، بستر مرگ پر ہیں، زندگی کی شاید چند سانسیں باقی ہیں۔ اس آخری وقت میں عام طور پر جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو بچے بچیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بہویں داماد سب پلنگ کے چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں،
مایوس، افسردہ، غمگین کہ کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی، اب دادا رخصت ہو رہے ہیں، اب نانا، اب ابا رخصت ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ذرا تصور کیجئے اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی ایسا تجربہ ہوا ہو جب آپ اپنے والد یا خاندان کے کسی بزرگ کے آخری وقت میں اس کے پاس بے یار و مددگار بے بس کھڑے ہوں، اور اس وقت اچانک وہ رخصت ہونے والا بزرگ کے خاندان اچانک آپ سے کچھ کہنے لگے، آپ بتائیے کہ کیا آپ سب پوری کان لگا کر اپنے رخصت ہونے والے اس بزرگ کی بات نہیں سنیں گے؟ کیا آپس میں باتیں کرتے نہیں گے؟ تصور کیجیے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں کچھ کہنا شروع کیا۔ کیا کہنا شروع کیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ ہم آخری وقت میں کیا کہتے ہیں؟ کیا فکریں ہوتی ہیں ہماری؟ ہم کیا وصیت کرتے ہیں؟ دیکھو فلاں بینک اکاؤنٹ کا خیال رکھنا، دیکھو میرے الماری میں چیکس اینڈ ڈرافٹ رکھے ہیں، پتہ نہیں کیا کس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہم۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ سب کچھ بکواس کرنے کے بجائے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں، میری بچیوں، میرے دامادوں، بہوؤں، پوتوں، پوتیوں، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ میری دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ اللہ، انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں دور پھر بدل نہ جائے، کہیں حالات کا دباؤ، سیاسی قوتوں کا دباؤ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ میرے خاندان کی اگلی نسلیں توحید کو قبول کر کے شرک اور مشرکانہ تہذیب کو قبول کر لیں۔ انہی کی اولاد تھی وہ، انہی کے تربیت یافتہ لوگ تھے، انہوں نے اس وقت کوئی تکلف نہیں کیا، بناوٹی باتیں نہیں کی کہ ابا جان آپ فکر نہ نہ نہ، سیدھے جواب دیا۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ کہ جس کی پیٹھ قبر میں بھی نہیں لگے گی اگر ہم نے اس کو اطمینان نہ دلا دیا۔ تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام۔ ابا جان، دادا جان، مطمئن دنیا سے جائیے، آپ نے جس وحدہ لا شریک رب سے ہم کو جوڑا ہے، ہم سب تنہا اسی کی بندگی کریں گے، مطمئن نہیں۔ کیا ہم کو فکر ہوتی ہے کہ ہماری اولادوں کو کیا ہو؟ تعجب ہے کہ انڈیا کے مسلمان ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں ہر ممکن ذریعہ مسلمانوں سے توحید کو اور اسلام کو چھین لینے کا استعمال ہو رہا ہے۔ فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، ذہن بالکل بگاڑا جا رہا ہے، سیاسی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لالچ دیے جا رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پورا ماحول مشرکانہ نعروں سے گونج رہا ہے۔ اب بھی ہماری اکثریت کو اپنی بچوں، بچیوں، اپنی نسلوں کے توحید پر قائم رہنے کے سلسلے میں وہ فکر مندی نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے۔ جو لوگ مسلم ملکوں میں رہتے ہیں ان کو پورا اندازہ نہیں ہو سکتا ان خطروں کا اور اس ماحول کے نقصانات کا جن سے وہاں رہنے والے کروڑوں مسلمان گزر رہے ہیں، جو درپیش ہیں خطرات اور چیلنجز۔ عام طور سے مسلمان ہمارے بچپن تک جب غیر مسلم دوستوں سے، اپنے بزنس پارٹنر سے، اپنے کسٹمر سے، ڈاکٹر اپنے پیشنٹ سے
پیشنٹ اپنے ڈاکٹر سے، کلائنٹ اپنے لائر سے، کوئی شخص اپنے پڑوسی سے، مسلمان غیر مسلم سے بات کرتا تھا تو مسلمان آداب کہتا تھا، اور جواب میں وہ لوگ بھی آداب ہی کہتے تھے۔ اب یہ حالت ہے کہ ایگریسولی وہ لوگ نمستے اور نمسکار کے سوا کچھ نہیں کہتے، اور بہت بڑی تعداد میں دیندار مسلمانوں نے یہ معلوم کیے بغیر کہ ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے، ان کا مطلب اور معنی کیا ہے، اور کیا ان الفاظ کو بولنا یہ مناسب ہے، اس کی گنجائش ہے۔ یہ بالکل ہی معلوم کرنے کا رواج میری دانش میں ختم ہو چکا ہے، اور اپنے ریلیشنز مینٹین کرنے کے لیے اور اپنے کو بہت اداروادی، اپنے کو بہت ٹالرنٹ، کشادہ ذہن، غیر متعصب مسلمان ثابت کرنے کے لیے ہم کثرت سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان انہی کلمات کو قبول کر رہا ہے، ابتداءً بھی کہتا ہے، جواب میں بھی کہتا ہے، اور معلوم کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ ایسے ترانے اسکول میں پڑھوائے جا رہے ہیں جبرن، جس میں سراسر شرک، اور ہم اپنے بچوں کو بھیجیں، کوئی احساس نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب ارتداد ہی ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ارتداد کے علاوہ کچھ مت سمجھیے، یہ بھی ارتداد ہے۔ ارتداد کا پہلا زینہ کہیے، دوسرا کہیے، تیسرا کہیے، چوتھا کہیے، اپنے ذاتی فائدوں کے لیے۔ ایمان کے امتحان کے لیے، ایمان کی جانچ کرنے کے لیے، بندے مومن کی عزم و حوصلے کو جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا ہونے دیتے ہیں، ایسی طاقتوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ایمان کا امتحان لیں۔ ایسی طاقتوں کا طاقتور ہونا، برسر اقتدار آنا اور دباؤ ڈالنے کی حیثیت میں آ جانا، دھمکی دینے کی حیثیت میں آ جانا، یہ اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہونے دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ ظاہری طور پر یہ نظر آتا ہے کہ فلاں وجہ سے ایسی طاقتیں مضبوط ہو گئی، لیکن وہ وجہیں جو پیدا ہوئیں کیا اللہ کے منصوبے کے خلاف پیدا ہوئیں یا اللہ کے منصوبے کی وجہ سے پیدا ہوئیں؟ ایک پلاننگ ہوتی ہے اللہ، اور اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے ایمان والوں کا امتحان، اور اگر فیصلہ کن وقت آ گیا ہوتا ہے تو اس امتحان کے علاوہ ایک مقصد جڑ جاتا ہے، اور وہ ہے سچے ایمان والوں کو الگ کرنا اور ایمان والوں کے ساتھ ملے جلے جو بھیڑے ہیں، جو منافقین ہیں، جو والذین فی قلوبہم مرض کا طبقہ ہے، وہ لوگ جن کے دل میں مضبوط ایمان نہیں ہے، وہ خطرے مول لینے کو تیار نہیں ہیں، وہ با مسلمان اللہ اللہ اور با برہمن رام رام، یہ ان کا اپنا نقطۂ نظر ہے۔ ایسے لوگوں کو الگ کرنا اللہ کی پلان کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ حق کا جو غلبہ ہوتا ہے وہ کالی گوری بھیڑوں کی بھیڑ کے ساتھ نہیں ہوتا، حق کا غلبہ اس سے پہلے چھٹائی ہوتی ہے، لازمی طور پر چھٹائی۔ اور جب ظلم و تشدد اور دہشت گردی بڑھتی ہے اسلام پر، مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر، تو ہمیشہ اس کا ایک ہی مفہوم نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کا ایک سبب نہیں ہوتا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ اللہ کی اپنی تقدیر اور پلاننگ کے مطابق انصاف کے نظام کے قیام کا وقت قریب آ رہا ہو، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی چھٹائی کروا رہے ہوں، تاکہ الٹیمیٹلی جب ظلم اور انصاف کی طاقتوں کا مقابلہ ہو تو انصاف کے قائم کرنے اور ظلم کا مقابلہ کرنے والے پیورسٹ مسلمان ایک طرف ہوں اور باقی گند بالکل الگ ہو جائے، وہ کفر سے جا کر مل جائے۔ یہ میں حالات کہ اپنی دانش میں ممکن حد تک جائزے اور قرآن پر پچھلے 40-45 سال سے ایک طالب علم کی طرح بڑے بڑے علماء قرآن کی رہنمائی میں جو غور و فکر آپ کا یہ بھائی کر رہا ہے، اس کی روشنی میں ہر جگہ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اصلی مسلمان اور نسلی مسلمان کی چھٹائی کا پروسیس اللہ کی طرف سے شروع ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، یہ میں نہیں کہہ، آلریڈی شروع ہو چکا ہے۔ یہ آخری وقت ہے اس وقت اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو مضبوط کرنے کا، اسلامی تہذیب سے اپنی وابستگی کو مکمل کرنے کا۔ پردہ، حیا، حجاب، شرم، یہ اسلامی تہذیب کا بہت بنیادی حصہ ہے، اور بے پردگی، بے حیائی، بے حجابی، عریانیت، یہ غیر اسلامی اور کافرانہ تہذیب کا بنیادی حصہ ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی کہ اس طرح کی فیشن پرستی اور عریانیت، ننگا پن جو پہلی جاہلیت والوں میں تھا، وہ اختیار مت کرنا۔ ہم اس وقت آخری اور دوسری دور کی جاہلیت کے دور میں ہیں، ہم دور جاہلیت میں ہیں۔ ہم اس زمانے، یہ زمانے جاہلیت دوبارہ واپس آئے ہیں۔ مغربی تہذیب جس سے بہت زیادہ مرعوب ہیں لوگ، بہت زیادہ عجیب و غریب بات ہے کہ تجزیاتی ذہن، کرٹیکل انالائسس کا ذہن بہت کم لوگوں کے پاس رہتا ہے۔ آنکھ بند کر کے وہ فیشن کو اپناتے ہیں۔ اور یہ والا ابتدار بہت بھیانک طریقے پر پیدا ہوا، اور یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے دنیا کے حالات بنتے ہیں کہ جس میں وہ طاقتیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اس وقت تک تم سے جنگ کرتے رہیں گے جب تک کہ تم شکست کھا کر تم مرتد نہ ہو جاؤ، تم اپنے دین کو چھوڑ دو۔ یہ کلائمیکس ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بالکل دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف خطوں میں اس طرح کا دباؤ، اس طرح کی دھمکیاں، اس طرح کا سلوک بالکل ہو رہا ہے، اور بہت لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، بہت لوگ شکار۔ وہ لوگ شکار ہو رہے ہیں جن کے بارے میں کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ شکار ہوں گے، اور اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ان کو وہ تربیت نہیں ملی جو ان کو ملنی چاہیے تھی، جس موضوع پر میں نے کل گفتگو کی تھی۔ گھر سے وہ تربیت نہیں ملی، اسلام ان کی پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا، وہ کنوینس نہیں ہوئے۔
اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کا جواب ان کے والدین نے، ان کے اساتذہ نے، ان کے گارجینس نے ان کو نہیں بتایا، اور ان کے ذہنوں میں وہ ڈاؤٹس، وہ شبہات بڑھتے چلے گئے۔ اس وجہ سے وہ پھر اس کلائمیکس تک بھی پہنچ گئے کہ جب ان کو لالچ دی گئی، بہت کچھ ان کو ملنے کی امید ہو گئی، اور ایمان تھا نہیں، یقین تھا نہیں، اسلام سے ذہنی و فکری قلبی وابستگی نہیں تھی، بس چند رسمیں تھیں جو انہوں نے اپنے گھر میں دیکھی تھی، جن کو وہ اسلام سمجھتے تھے، تو وہ پھر رجسٹ نہیں کر سکے، مقابلہ نہیں کر سکے اس یلغار کا جس کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اور جب تہذیبی ماحول کے ساتھ سیاسی تسلط ان طاقتوں کا ہو جاتا ہے جو اسلام چھیننا چاہتی ہے، اور وہ اسلام چھیننے والی طاقتیں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ غلط فہمی کی وجہ سے اسلام کے دشمن بنے ہوں، وہ زیادہ تر حسد اور جلن کی وجہ سے ان کو اس بگڑے ہوئے مسلم معاشرے کے اندر بھی وہ خوبیاں نظر آتی ہیں جن سے ان کا معاشرہ محروم، ان کا فیملی سسٹم بالکل تباہ ہو رہا ہے۔ وہ ہمارے فیملی سسٹم کو مضبوط دیکھ رہے ہیں آج بھی، تو بجائے اس کے کہ وہ ہمارے فیملی سسٹم کے مضبوطی کے اسباب پر غور کریں اور اپنی فیملی سسٹم کو ان اسباب سے جوڑ کر اپنے فیملی سسٹم کو بھی مضبوط کریں، اس کے بجائے وہ ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے۔ ایک گنجے سے پوچھا گیا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے سر پر بال آ جائیں، اس نے کہا کہ دوحہ کے سب لوگ گنجے ہو جائیں۔ اچھا ہے کہ آپ لوگوں نے آمین نہیں کہا، آپ سمجھدار لوگ۔ تو یہ ایک عجیب غریب خواہش ہے کہ میرے سر پر بال آئیں یا نہ آئیں لیکن باقی سب گنجے ہوں، میں ایک مہذب شریفانہ زندگی گزاروں یا نہ گزاروں، لیکن جو مہذب و شریفانہ زندگی گزار رہے ہیں وہ غیر مہذب و شریفانہ زندگی گزارنے لگے۔ ان کی لڑکیاں کیوں محفوظ ہیں؟ ان کی لڑکیوں کو بھی پیار وہ کرو۔ جب ہمارے یہاں کوئی لڑکی محفوظ نہیں ہے تو ان کی لڑکیاں کیوں محفوظ ہیں؟ جب ہمارے یہاں کوئی نکاح یا شادی کا رشتہ ٹھہرتا ہی نہیں، چند ہفتے نہیں ٹھہر پاتا، ڈیورس اور طلاق کا تناسب یورپ میں اتنا بھیانک طریقے میں بڑھتا جا رہا ہے، اتنا بھیانک طریقے میں بڑھتا جا رہا ہے کہ ہر وقت ہر جوڑا ٹوٹنے کی کگار پر رہتا ہے۔ اس زمانے کے تہذیبی ارتداد میں گے کلچر، ہومو سیکسولیٹی، LGBT، یہ سب چیزیں تہذیبی ارتداد کی آندھیاں ہیں جو دنیا میں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ملک کو محفوظ رکھے، آپ کے گھروں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے معاشروں کو محفوظ رکھے۔ یہ ارتداد ہے جس کا ہم کو سامنا ہے، اور اس کے آگے بڑھ کر ارتداد کا وہ آخری درجہ وہ بھی آ چکا، بالکل آنے والا نہیں ہے، وہ بھی آ چکا۔ کیا طریقہ ہے اس کو روکنے کا؟ یہی طریقہ ہے، میں بہت زور دے کر گزارش کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا شخص مرتد نہیں ہو سکتا
تہذیبی، فکری اور لسانی طور پر کسی حیثیت سے جو قرآن کو سمجھتا، جس کو قرآن مجید سمجھ میں آتا ہو، تعلق ہو، وہ سمجھتا ہو قرآن کو، یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ عام مسلمانوں نے اس کو غیر ضروری سمجھ لیا۔ بالکل عام مسلمان یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ قرآن کے ضروری حد تک سمجھنے کی کوشش کرنا ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ فرض ہے، بالکل نہیں سمجھتے۔ جو قرآن کو سمجھ لے گا کبھی مغلوب اور متاثر ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں متاثر۔ جو بھی انحراف، گمراہی، اعتراض کسی بھی پہلو سے اٹھایا جائے گا، وہ شخص جس کی قرآن پر نظر ہے، جس کا قرآن سے رابطہ ہے، وہ فوراً اس کا جواب قرآن میں تلاش کرے۔ ایک بڑی مصیبت ہے وہ نظام تعلیم، یہیں سے میں نے بات شروع کی کہ جس نظام تعلیم کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی غالب اکثریت قرآن نہیں سمجھتی۔ عجیب بات ہے، میں واقعی سچ کہتا ہوں، اس کے مبالغہ میں سمجھیے، میری سمجھ میں اب تک نہیں آتا کہ جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے وہ سکون سے جی کیسے رہے، کیسے؟ قرآن مجید دلوں کے سکون کا سامان ہے، اطمینان کا سامان ہے، ایمان کی پختگی اور استقامت کا سبب ہے۔ اپنے پورے فیملی کو اس تہذیبی اور فکری ارتداد سے بچانے کا بہترین ذریعہ قرآن ہے۔ میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، خدا کے واسطے صرف رمضان میں قرآن کی تلاوت تو کافی نہ سمجھے، یہاں تک کہ روزانہ صرف تلاوت کو بھی کافی نہ سمجھے۔ تلاوت ضرور کیجیے، بغیر سمجھے قرآن کا پڑھنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر آپ ایک پارہ روز قرآن کی تلاوت کریں تو کم سے کم ایک رکوع یا آدھا رکوع سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور اس میں 10-15 منٹ لگیں بس، سلانے۔ لیکن آپ کو اتنا اطمینان و انشراح ہوگا، فضا میں تیرتے سینکڑوں سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا، اللہ کا شکر آپ کے دل کے اندر سے نکلے گا، خود اعتمادی پیدا ہوگی، احساس کمتری جو آج کے مسلمانوں کے اندر گھس گیا ہے وہ بالکل ذہن سے، دل سے نکل جائے گا۔ ارتداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی جو آزادی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو مجبور کر دیتا ہر ایک کو، اس کی قدرت میں تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ میں انسانوں کے سامنے حق کو واضح کروں گا، دلیلوں کے ذریعے، تاریخ کے تجربوں کو سنا کر، لیکن میں کسی کو مجبور نہیں کروں۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ داعی کا کام، پیغمبر کا کام، ترجمان اسلام کا کام حق کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجبور کسی کو نہیں کرے گا، نہ حق کو قبول کرنے پر کسی کو مجبور کرے گا، نہ حق کا انکار کرنے پر کسی کو مجبور کرے گا۔
ایک شخص جو پیدائشی کافر ہے وہ کافر ہی رہا، یہ کفر کا ایک درجہ ہے۔ ارتداد جو ہے یہ کفر سے زیادہ شدید ہے۔ اسی لیے اسلامی شریعت میں کوئی مسلمان اگر مرتد ہو جائے علی الاعلان، تو اگر اسلامی نظام قائم ہے تو اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اس پر بہت اعتراض ہوتا ہے مغربی دنیا کی طرف سے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اسلام میں آزادی ہے؟ ایک شخص مطمئن نہیں رہا زندگی کے کسی مرحلے میں، اس نے اسلام چھوڑ دیا، تو آپ تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، جینے کا حق نہیں دیتے۔ اس کی وجہ ہے بہت ہی بہترین لاجک ہے اس کے پیچھے، کیونکہ اگر مسلمان ہو کر کوئی شخص مدتوں مسلمان رہ کر مرتد ہوا تو اب اس کی وفاداری بدل گئی، اس کی لائلٹی بدل گئی، اور اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ امت مسلمہ کے دفاعی رازوں کو امت مسلمہ کے دشمنوں تک پہنچا دے گا۔ اس لیے یہ دشمن کے حملوں اور ان کی سازشوں سے امت کی حفاظت کے لیے ایک زبردست حفاظتی قانون بنایا گیا کہ اگر ہماری صفوں سے نکل کر کوئی اور کسی اور صف میں گیا تو امت کا اجتماعی وجود اور بقا خطرے میں آ جائے گا۔ علماء ہمارے اس پر بہت تفصیلی گفتگو کرتے ہیں کہ کیا ہر دور میں اسی حکم پر عمل ہوگا یا اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ میں اس وقت اس پوری تفصیلی بحث کو نہیں چھیڑوں گا، میں صرف اتنی بات پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہے کہ کہیں میرے بچے میری نسلوں میں ارتداد نہ آ جائے، اگر یعقوب علیہ السلام بے چین ہو کر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اپنے بعد والوں سے یہ عہد و پیمان لینا چاہتے ہیں دنیا سے جانے سے پہلے، تو بتائیے کہ کیا ہم کو بھی اپنی اولاد کے بارے میں انہی کی طرح اور ان سے بھی زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کا بندوبست نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے بڑی یہ بھی آسانی ہو گئی کہ آپ خود اپنے علم اور ایمان میں اضافے کے لیے ممتاز، منتخب، معتمد، مستند، اوتھینٹک جو علماء ہیں ان کی تشریحات کو، ان کی گفتگوؤں کو آپ غور سے سنیں، اس سے اپنے علم و اطمینان میں اضافہ کریں اور اپنے بچوں اور فیملی کو بھی وہ سنائیں اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کی تربیت اس کی روشنی میں کریں اور ان کو اس شرح صدر کی کیفیت تک پہنچائیں کہ ان کو پورا اطمینان ہو اسلام کے بہتر ہونے کا، یقین ہو عقائد کے لحاظ سے اور نیکی اور بدی کے اصولوں کے لحاظ سے ان کو پورا اطمینان ہو کہ پردے کی تہذیب افضل ہے بے پردگی کی تہذیب۔ ایثار و ہمدردی، باہمی تعاون، سخاوت، خدمت خلق، یہ تہذیب افضل ہے بخل و خود غرضی کی تہذیب سے، دولت کی ذخیرہ اندوزی کی تہذیب سے، رشتہ داروں کے ساتھ خوشگوار تعلقات، حدود کا خیال کرتے ہوئے یہ طریقہ زندگی افضل ہے چھوٹے سے چھوٹی باتوں پر جھگڑنے سے۔ ایک جامع قسم کی تربیت اپنی بھی کیجیے
اور اپنی اولادوں کی بھی کیجیے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ارتداد صرف فتنہ شکیلیت کا نام نہیں ہے۔ دو جملے میں کہتا ہوں، ان فتنوں میں ہمارے نوجوان کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ اس کی بالکل ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی علمی تربیت بالکل نہیں ہوتی، جذباتی تربیت ہوتی ہے۔ کچھ جماعتوں تحریکوں وغیرہ میں ان کی کچھ جذبات ایسے بنتے ہیں اور ان کو تحقیق کا بالکل عادی نہیں بنایا جاتا، شخصیت پرستی کا اور اندھی عقیدت کا عادی بنایا جاتا۔ ان کو ایک علمی ذوق نہیں دیا جاتا کہ بھائی آپ کوئی بات بھی سنو تو ذرا پہلے تحقیق کر لو کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اب ایک آدمی غور کریے، ایک آدمی مہاراشٹر کے علاقے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں، تو اب بتائیے اس کو قبول کرنے والے کون سے دماغی اسپتال میں ان کا علاج کرائے؟ ہو سکتا ہے آپ کے یہاں کوئی اچھا اسپتال ہو۔ سبحان اللہ، کیا آپ عیسیٰ ابن مریم ہیں تو آپ کی والدہ کا نام مریم تھا؟ آپ کیا وہاں فلسطین میں پیدا ہوئے؟ بیت الرحم اس گاؤں کا نام ہے فلسطین کے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ تو یہ اورنگ آباد کیا فلسطین کا حصہ ہے؟ یعنی کیا دماغ کی خرابی ہے؟ مگر حیرت کی بات ہے، ہمارا ملک ایسا ملک ہے جہاں ہر بیچنے والے کو کسٹمر مل جاتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بزنس نہ چل پائے، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، روزی روٹی کی تنگی ہے، کسی قبرستان میں بیٹھے اور لنگی پہنیے، بس وہ نہ اتاریے گا، باقی سب کپڑے اتار دیے، اور ایک لمبی سی ٹوپی لگا لیجیے کاغذ کی بنی ہوئی 12 فٹ کی، اور ہلنا شروع کر دیں، آدھے گھنٹے میں 25 عورتیں جمع ہو جائیں گے۔ یہ بڑے پیر صاحب پر حاضری ہو رہی ہے۔ اب ان سے پوچھیں گے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھاگ گیا، کوئی اور کمانے والا نہیں ہے، پیر صاحب وہ کہاں ہے؟ وہ پھر سے پیر صاحب لے لیں گے اور ایک وائرلیس کنیکشن ان کا جڑے گا، اور کافی دیر ہلنے کے بعد کہیں گے تم 2 گھنٹے پہلے آ جاتی تو بہت آسانی سے مل جاتا، اب تو وہ کلکتے چلیں گے۔ اب پھر رونا دھونا شروع کرے گی ماں، اب یعنی میں اس کو لاؤں گا مگر اس کے لیے تم کو کالے مرغے کے انڈے لانے پڑیں گے اور سفید مرغا لانا پڑے گا۔ تو ماشاء اللہ حاضر ایک دماغی مریض ہے جس نے کہا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ کاش کی میری ملاقات ہو تو میں اس کا علاج کروں۔ کتابیں لکھ رہے ہیں لوگ مجبوراً، اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ معتقدین مل رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ۔ خواب سناتے ہیں لوگ، ہمارے حضرت والد صاحب میں جب کوئی خواب سناتا تھا تو وہ تو سنتے ہی نہیں تھے، اور 1-2 جملے سننے کے بعد کہتے تھے پرانے شہر لکھنؤ میں ایک حکیم بہت اچھے رہتے ہیں، حکیم شمس الدین صاحب، آپ فوراً ان کا علاج کرائیے، آپ کو قبض کی بیماری ہے اس کی وجہ سے خواب نظر آئے۔ لوگ ہم جیسے لوگوں کو عجیب طریقے کے خواب سناتے ہیں اور ہم لوگ یقین کرتے ہیں۔ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو حضور کے ساتھ دیکھا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم نے تو آپ کو شیر مشین کے ساتھ دیکھا ہے، ہم نے آپ کو جنت میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب آدمی اور یہ بالکل اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ شخص جو آ گیا ہے یہ ایجنسیز کا بھیجا ہوا ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ ایجنسیز کا بھیجا ہوا ہے کہ ایجنسیز نے رپورٹ کی ہے کہ ان صاحب کو بزرگی کا بہت شوق ہے،
اور اتفاق سے پڑھے لکھے ہیں نہیں تو بزرگ بنے کیسے؟ تو خوابوں کے ذریعے بزرگ بنائے جاتے ہیں، اور وہ بہت تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ ہاں میں ایسے ہی بزرگ ہوں، میں کبھی عیسیٰ کے ساتھ ہوتا ہوں، کبھی حضور کے ساتھ ہوتا ہوں، کبھی کچھ ہوتا ہوں، کبھی کچھ ہوتا ہوں۔ اور پھر اس کے ان کے ارد گرد وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، چلے 4 مہینے لگاتے ہیں، لیکن اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں، قرآن کو سمجھے ہوئے نہیں۔ علماء راسخ فی العلم، علماء سے علم نہیں سیکھتے۔ ارتداد اس طرح پھیلتا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، اور پوری طاقتیں لگی ہوئی ہیں، لیکن انشاءاللہ سب ناکام۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ چھٹائی کا وقت ہے، چھٹائی شروع ہو چکی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح اسلام پر زندہ رکھے اور صحیح اسلام پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اس کی بہت فکر کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے علم ضروری ہے، عقل ضروری ہے، سمجھداری ضروری ہے۔ چند روایتی اعمال کو دہراتے رہنا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اسلام کو یعنی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہوگا۔ یہ بات میں مردوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، خواتین سے بھی عرض کر رہا ہوں۔ اپنے یہاں کے مستند علماء سے پوچھیے کہ ہم کون سی تفسیر سے مدد لیں۔ لمبی چوڑی تفسیروں کا مشورہ میں نہیں دوں، علمی بحثیں آپ سے مطلوب نہیں ہے۔ آپ سے مطلوب سیدھا اللہ کے ایک آیت کا مطلب، یہ آیت ہم سے کیا چاہتی ہے، یہ آیت مجھ سے کس صفت اور کیریکٹر کا مطالبہ کر رہے، بس اتنا سمجھیں، اور پھر اس کیریکٹر کو اپنے اتارنے کے اسباب اختیار کیجیے۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام کاوشوں، کوششوں اور محنتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو ہر طرح کے تہذیبی، فکری اور لسانی اعتراض سے بچائے۔ ہم سب اپنی اولادوں اور نسلوں کے بارے میں فکر مند رہیں۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ مطمئن اور بے فکر رہنے کا حق اگر تھا تو ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، لیکن انہوں نے آخری وقت میں اپنی اولادوں سے یہ پوچھ کر ہمیں یہ سبق دے دیا، اور اللہ نے ان کے اس واقعے کو ہم تک پہنچا کر ہم کو یہ ہدایت دے دی کہ تمہیں اپنی اولادوں کے اسلام اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے بہت فکر مند بھی رہنا چاہیے، اور اس کے تعلیمی اور تربیتی لائن کے تمام اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورا شعور، اپنی ذمہ داری کا احساس اور ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق اور سلیقہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اے اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما، قلب خاشع نصیب فرما، عمل صالح نصیب فرما، ہر ظاہری اور باطنی بیماری سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید کی محبت نصیب فرما، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی کوشش، اے اللہ اس کی اہمیت کا ادراک اور احساس عطا فرما، اس کی کوشش کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام جمع ہونے والوں اور جمع ہونے والیوں کو بے حد قبول فرما، اور اس محفل کا انعقاد کرنے والے ادارے، اس کے منتظمین، اس کے افراد و ذمہ داروں سب کو بھرپور جزائے خیر عطا فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے بدل دے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ایک آخری گزارش یہ ہے کہ ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود السلام بھجوا دیجیے۔
ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.